بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میری بڑی بہن مری تو میرے گھر والوں نے بہنوئی سے ہی میری شادی کر دی۔ میرا بہنوئی میری طرف دیکھتا بھی نہ، بلکہ ساری رات میری باجی کی تصویر سے باتیں کرتا اور میں الگ کمرے میں سوتی۔ مجھے اس پر بہت رحم آتا، لیکن کچھ دنوں سے باجی میرے خواب میں آ کر کہتی کہ مجھے انصاف صرف تو دلوا سکتی ہے۔ ایک رات میں ڈر کر شوہر کے کمرے میں گئی، پر جوں ہی دروازہ کھولا اور بیڈ پر نظر پڑی تو میری روح لرز گئی، کیونکہ وہاں پر میری باجی دیکھتے ہی دیکھتے خوشیاں ماتم میں بدل گئی تھیں۔ وقت ایسے لمحوں میں رنگ بدلاتا ہے، یہ میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا تھا، لیکن اب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہی تھی۔ زندگی اتنی ناقابل یقین بھی ہو سکتی ہے، اور جو وہ لوگ کہتے ہیں یہ زندگی بہت ہی بے اعتبار چیز ہے، اس پر بھی یقین آ گیا تھا۔ میری بڑی باجی کی شادی ابھی 3 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی، اور وہ شادی کے 3 مہینے بعد ہی مر گئی تھی۔ اسے خوشیاں راس نہیں آئی تھیں، اور وہ بڑی بھری جوانی میں ہی قبر میں جا سوئی تھی۔ ہم سب حیران تھے، صدمے میں بھی تھے، آخر ایسے کیسے انسان مر جاتا ہے۔ میری باجی ایک رات جب سوئی تو اگلی صبح دوبارہ دیکھنا اسے نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ سوتے سوتے ہی قیامت تک کی نیند سو گئی تھی۔ میری باجی کی ساس کہتی تھی کہ میری باجی کو نیند کی حالت میں ہی ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی موت ہوئی تھی۔ موت کی وجہ جو بھی تھی، ہمیں تو ایک بہت بڑا صدمہ لگا تھا نہ، لیکن غم بھی آخر کب تک منایا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، سب نے باجی کو یاد کرنا چھوڑ دیا اور اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگے، اور اس دوران سب کو احساس ہوا تھا کہ میری بہنوئی 2 مہینے گزر جانے کے بعد بھی صدمے سے باہر نہیں نکلے تھے، گمسم سے رہتے تھے، اور آخر کیوں نہ ہوتے غمگین۔ ان کی میری باجی سے محبت کی شادی تھی، اور وہ جنہوں نے قیامت ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، تب تو اس طرح ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ اس زندگی میں دوبارہ دیکھنے کی بھی کوئی راہ نہ ہو تو پھر انسان طویل صدمے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ میرے بہنوئی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ باجی کو بلا ہی نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف ان کے گھر والے ان کے یہ حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ مرنے والے کے پیچھے مرا تو نہیں جا سکتا نا، ان کا یہی کہنا تھا، اور یہ درست بھی تھا۔ آخر سوگ بھی کب تک مناتے، ایک نہ ایک دن تو پھر سے زندگی شروع کرنی ہی تھی۔ لیکن میرے بہنوئی کے اندر سے تو جیسے باجی کی فوت ہونے کے ساتھ ہی جینے کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ وہ شاید جیتے جی خود کو مردہ تصور کرنے لگے تھے۔ سب نے میرے بہنوئی کی یہ حالت دیکھی تو ان کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور میری باجی کی ساس نے اپنا دوپٹہ اتار کر میرے ابو کی جھولی میں رکھ دیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی، تو میں نے کبھی بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دوسری طرف ابو تھے۔ وہ اتنے نارمل تھے بلکہ خوش تھے، اور باجی کی ساس کا دوپٹہ جو انہوں نے ابو کی جھولی میں ڈالا تھا وہ اٹھا کر ان کے سر پر ڈال رہے تھے۔ باجی کی ساس نحال ہی ہو گئی تھی۔ میں ابھی تک بے یقین تھی، اور جب امی نے مجھے بتایا کہ میں تب بھی ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن میرے ہاں یا نہ کی بھلا کس کو پرواہ تھی۔ سب خوش تھے اور اپنی مرضی کر رہے تھے۔ ابو کی ساس نے میرے بہنوئی کے لیے ہی میرا رشتہ مانگا تھا، اور اسے ابو نے بخوشی تسلیم کر لیا تھا۔ میں ایسے شخص سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس طرح محبت کی سوگ لگا کر بیٹھا تھا۔ بے شک زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہیں پر انسان کو بھی تو قدرت کا ہر فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے راضی برضا رہنے کا حکم ہے نا۔ اور میرے بہنوئی تو جیسے قدرت کو اپنا دشمن سمجھ کر اس کا انتقام خود کو افسردہ اور بدحال کر رہے تھے۔ میں نے امی کے سامنے دبا سا احتجاج بھی کیا تھا، اور 1-2 بار اشاروں گناہیوں کے ابو کو بھی یہ اشارہ دینے کی کوشش کی تھی۔ میں اسی رشتے پر راضی نہیں ہوں، اور وہ اپنے بہنوئی سے میں ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سب نے میری بات کو یوں نظر انداز کیا جیسے وہ سن اور سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔
آخر کار میں نے بھی ہار مانتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ مجھے بھی تو قدرت کے فیصلے کو تسلیم کرنا تھا۔ جب میں بہنوئی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے انکار کر رہی تھی تب امی نے مجھے یہ بھی سمجھایا تھا چونکہ میری بہنوئی کی بیوی فوت ہو چکی ہے اور انسان کی زندگی کا ساتھی اس کا ہم سفر جب اس نے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتا ہے تو پھر انسان قدرتی طور پر صدمے کا شکار ہو جاتا ہے، خود کو تنہا تنہا سا محسوس کرتا ہے۔ ایسے میں جب اس کی شادی ہو جائے گی اور اسے پھر سے ہم سفر مل جائے گا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ خود غرض ہو کر نہیں بلکہ اچھے انداز سے سوچو، تمہاری بدولت تو وہ زندگی کی طرف پھر سے واپس آ جائے گا، صدمے سے نکل آئے گا۔ اور میں نے امی کی بات سن کر اپنے دل کو بھی کسی حد تک راضی کر لیا تھا۔ ہو سکتا ہے واقعی میں ایسا ہی ہو۔ شادی کے بعد میرا بہنوئی میری باجی کی یادوں سے، ان کی موت کے صدمے سے باہر نکل آئے، میری اور اس کی زندگی کی ایک نئی اور اچھی شروعات ہو۔ میں نے دل میں اچھی امید باندھی اور بہنوئی کے نام پر اس کی سالی سے اس کے دلہن بن گئی اور شادی کی تاریخ بھی جلد کی رکھی گئی۔ اور چونکہ ابھی باجی کی وفات کو بھی 3 مہینے ہی گزرے تھے، اس لیے شادی بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوئی تھی اور میں پھر اپنے سسرال آ گئی۔ شادی ہونے کے بعد میری پلکوں کے نیچے بھی ڈھیر سارے خواب آن بسجے تھے اور میں اچھی اور خوشگوار اور ازدواجی زندگی کی دعا گو بھی تھی اور اس پر یقین بھی تھی کہ جب میری نیت خالص ہے تو مجھے اس کا ضرور صلہ ملے گا۔ لیکن میرے خوابوں کی عمر بہت ہی چھوٹی تھی، میرے خوشکن خیال لمحوں میں چکنا چور ہو گئے تھے اور دعائیں شاید ابھی قبول کے درجے پر ہی نہیں پہنچی تھیں، اسی لیے تو میں دھتکاری دی گئی تھی۔ شادی کی رات جب میں نے دلہن بنی سیج پر بیٹھی اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی تو میرا بہنوئی جو کہ اب میرا شوہر تھا وہ کمرے میں آیا اور خاموشی سے اپنا تکیہ اور اپنی چادر اٹھا کر باہر چلا گیا۔ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، اپنی ایسی ناقدری مجھے شرمندگی میں بھی کر دیا تھا اور افسردہ بھی تھی۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پھر یوں ہی روتے روتے اور وہ اپنی باجی کو یاد کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو ہمارے درمیان ہوتی تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہو رہا ہوتا، لیکن تقدیر میں یہ سب ہونا ہی لکھا تھا۔ اگلی صبح اٹھی تو میری ساس مجھ سے بہت شرمندہ تھی، لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ انہوں نے تو بہتر ہی سوچا تھا اور اپنے بیٹے کو واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے ہی انہوں نے یہ سب کیا تھا، اس لیے مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ شکوہ تو مجھے اپنے شوہر سے بھی نہیں تھا، لیکن میں بھی انسان تھی اور خواب اور ارمان ٹوٹنے پر تو ہر انسان کے جذباتی ہو جاتا ہے، اسی لیے رات میں بھی جذباتی ہو گئی۔ اگلی رات بھی یہی ہوا تھا۔ میں جاگ کر اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرتی رہی اور میرا شوہر انتظار رہ گیا اور پھر سے نہیں آیا۔ میرے لیے بھی شاید یہ صبر کا کڑا امتحان تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ میرا شوہر رات پر نہیں سوتا بلکہ دوسرے کمرے میں جا کے باجی کا کمرہ تھا، اور میرے ساتھ شادی ہونے کے بعد بھی میرے بہنوئی نے اس کمرے کو خالی نہیں کیا تھا اور نہ ہی میری سیج کو کسی کو اس کمرے میں سجانے دی تھی۔ وہ باجی کی تصویریں نکال کر دیکھتا، ساری رات ان تصویروں سے باتیں کرتا اور کبھی اپنی اور باجی کی شادی کی مووی لگا کر دیکھنے لگتا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر کئی بار دیکھا تھا، وہ ساری رات نہیں سوتا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں لگتی تھی۔ اب تو میری شادی کو بھی 1 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن میرے شوہر میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ مجھے کبھی کبھار اس کی حالت پر بہت رحم آتا تھا۔ کیسا شخص تھا کہ اپنے ہوئے نقصان کو کسی صورت میں پورا بھی نہیں کر سکتا تھا اور اس نقصان کو بلا بھی نہیں پا رہا تھا۔ مجھے اس سے شکوے تو بہت ہوتے تھے۔ شادی کو 1 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا اور میرا شوہر مجھ سے بات کرنا تو درکنار میرے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں اس کی زندگی میں کہیں موجود ہی نہیں ہوں، یا پھر میری باجی مر کر بھی زندہ ہے اور میں زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوں۔ زندگی اگر اسی طرح گزرتی رہی تو
تو مجھے یقین تھا کہ میں ایک نہ ایک دن ضرور پاگل ہو جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے کہ ایسا کچھ ہوتا وہ سب ہو گیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حقیقت نے میرے اوپر اپنا آپ ظاہر کر کے میرے قدموں تلے سے زمین اور سر سے آسمان چھین لیا تھا۔ میں قدرت کے اس چکر پر حیرت زدہ تھی۔ میرا شوہر تو مجھے دیکھے بغیر ہی جیسے مجھ سے بیزار تھا۔ میری زندگی روکھی پھیکی سی تھی۔ میں بھی زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی اور رات ہوتے ہی سو جاتی۔ اپنے شوہر کا انتظار کرنا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس روز بھی میں 9 بجے کی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی اور آدھی رات کا وقت تھا جب بے چینی سی میری آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے عجیب گھبراہٹ ہو رہی تھی اور میں کمرے میں تنہا اور تاریکی میں خوف بھی تو محسوس کر رہی تھی۔ شاید میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، لیکن خواب میں کیا دیکھا تھا یہ مجھے یاد نہیں تھا۔ مجھے بس یہ یاد تھا کہ میں خوف زدہ ہوں۔ اپنے ذہن پر بہت زیادہ زور دینے کے باوجود بھی مجھے وہ خواب یاد نہیں آیا تھا جس نے مجھے خوف زدہ کیا تھا، اور جلد ہی دوبارہ سو گئی۔ اگلی رات پھر سے میں اسی طرح دوران نیند بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اور آج مجھے وہ خواب بھی مکمل یاد تھا جو میری گھبراہٹ اور میرے خوف کی وجہ بنا تھا۔ لیکن میں اس خواب کو خواب میں رہنے دینا نہیں چاہتی تھی، اسے حقیقت تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے حتی المکان کو کوشش کی تھی کہ میں اپنی توجہ اس خواب کی طرف نہ کروں، یاد کی طرح ذہن میں بٹھا دوں، اور پھر آیت الکرسی اور موعظتین کا ورد کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ آدھی رات کے قریب ہر روز مجھے وہ خواب دکھائی دیتا تھا اور گھبراہٹ اور خوف کے باعث میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ وہ خواب کسی بادروح کی طرح میرے پیچھے لگ گیا تھا، اور میری زندگی جو پہلے ہی صبر کی کروٹ گھونٹ کڑوے گھونٹ پیتے ہوئے گزری تھی، اب اس خواب کے خوف کی وجہ سے مزید بے سکون ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ جس سے میری زندگی بھر کے نارمل ہو جانے اور میں پرسکون ہو جاؤں۔ یہ ڈر اور خواب اس طرح سے میرے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا کہ اب کمرے میں رات کو اکیلے سونے سے بھی مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ اسی رات بھی میں اسی طرح وحشت و شکار ہو کر خوف سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل آئی اور باجی کے کمرے میں چلی گئی تھی، جو کہ میرے شوہر کا کمرہ تھا، اور میرا شوہر اپنا زیادہ وقت وہیں گزارتا تھا۔ چلی آئی، دروازہ کھولتے ہی سامنے بیڈ پر میری نظر پڑی اور میری روح لرز گئی۔ اس رات بھی میں اسی طرح وحشت کا شکار ہو کر خوف سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل آئی اور باجی کے کمرے میں، جو کہ میرے شوہر کا کمرہ تھا، جس خوف سے ڈر کر میں اپنے کمرے میں بھاگی تھی، وہی خوف اب دگنی رفتار سے میرے اوپر سوار ہو چکا تھا، اور میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ حقیقت تھا، اور آج ہی مجھے یقین ہو گیا تھا۔ اتنے عرصے سے جو خواب مجھے تنگ کر رہا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا، خواب بالکل سچا تھا۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے میں واپس پلٹ آئی اور اب غائب دماغی سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میرا ذہن اتنا معاف ہو چکا تھا کہ نہ تو کسی سوچ کا سرا ذہن کو پکڑ کے میں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی خیال۔ وہ رات ایسے ہی گزر گئی۔ اگلے روز میں دیر سے سو کر اٹھی تھی۔ کئی راتوں سے میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن رات کو جب خواب حقیقت اور خواب کی بھی حقیقت حادثاتی طور پر میرے سامنے آ گئی تھی تو میں کافی سنبھل گئی تھی، اور اب مشکل دھیان لگا کر میں سب باتوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، اور واقعات کسی حد تک میری سمجھ میں ابھی آ رہے تھے، لیکن تب تک سب کچھ الجھا ہوا ہی تھا۔ جب تک میرے ہاتھ کوئی ایک سرا نہیں لگ جاتا تھا میں اس کی تلاش میں ہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ سرا مجھے میرے شوہر کے کمرے سے ضرور مل جائے گا۔ موقع ملتے ہی میں نے شوہر کے کمرے کی تلاشی لی۔ مجھے ثبوت بھی مل گیا تھا، اور اس ثبوت کے ملنے کا ہی مجھے انتظار تھا۔
میں نے خاموشی سے اس کو اپنے پرس میں رکھ لیا، اپنے ضروری سامان میں پیک کیا اور اپنے میکے آ گئی تھی۔ اب کسی صورت مجھے واپس اپنے سسرال نہیں جانا تھا، بلکہ سب پر اپنی بہنوئی کو، جو کہ بدقسمتی سے میرا بھی شوہر بن چکا تھا، اور بھیانک چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کرنا تھا، اور اپنے لیے بھی ایک اچھا فیصلہ کر لینا تھا۔ میں اپنی باجی کی طرح ہی اپنی زندگی ایک ذہنی مریض اور ایک قاتل کی ہمدردی میں برباد نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس طرح میکے میں دیکھ کر میرے گھر والے پہلے تو بہت خوش ہوئے، لیکن جیسے ہی انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں اپنا سسرال ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں تو وہ مجھ پر ناراض ہونے لگے۔ پہلے ہرا برا بلا کہا اور پھر پیار سے سمجھانے کی کوشش بھی کرنے لگے۔ میں سب کی باتیں تحمل سے سنی اور پھر کہا کہ مجھے کچھ بھی کہنے، میرے لیے کوئی انتہائی فیصلہ کرنے یا میرے مستقبل کا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میری بات ضرور سنیں۔ مجھے ان سب کو کچھ بتانا ہے کہ اور کچھ بہت اہم دکھانا بھی ہے۔ سب حیران ہو کر میرا چہرہ دیکھنے لگے اور میں نے کہا کہ رات کے وقت جب سب گھر والے اکٹھے ہوں گے تب میں سب کو ایک ساتھ حقیقت سے آگاہ کروں گی۔ کوئی بھی خوش نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ جب سب کو مکمل پتہ حقیقت جان لیں گے تو میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان سمیٹ لیا گیا تب ابو کہنے لگے کہ بیٹی اب ہم سب گھر والے ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، اسی لیے تم اب جو بات بتانا چاہتی ہو ہمیں ہی بتا دو، اس سے آگاہ کرو تاکہ ہمارے شکوک و شبہات دور ہو سکیں اور ہم کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں۔ جی ابو کہتے ہوئے میں نے داستان اپنی شادی کی رات سے بات بتانے کا آغاز کیا، کیسے میرے بہنوئی نے نکاح اور رخصتی کے ہو جانے کے بعد بھی مجھے نظر انداز کیا اور مسلسل 3 ماہ تک اس کا رویہ ایسا ہی رہا۔ میں نہ تو اسی کی شکوہ کرتی اور نہ ہی اسے قصوروار سمجھتی تھی، بلکہ مجھے اس کی حالت پر ترس آتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ یہ سب باجی کی جدائی کی وجہ سے ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی اور میں کبھی بھی اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی تھی اگر مجھے وہ خواب نہ آتا۔ پہلی بار جب میں نے وہ خواب دیکھا تو اس خواب نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن میں اپنے شوہر سے بدگمان نہیں ہونا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اس بات کو اپنے ذہن میں جھٹکے کی کوشش کی اور اسے شیطانی وہمہ سمجھ کر بھلانا چاہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اس خواب کو بھولنے میں کامیاب ہو جاؤں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ خواب روزانہ ہی آنے لگے تھا اور میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ میرے اعصاب کمزور ہونے لگے تھے اور میں ہر وقت خوف کا شکار رہنے لگی تھی۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر بہت بدحواس ہو گئی اور اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی، اور پھر وہاں جو کچھ میں نے دیکھا اس نے مجھے کسی حد تک حقیقت کھول دی تھی۔ دراصل میرے خواب میں میری باجی آنے لگی تھی اور وہ خواب میں میری طرف اشارہ کر کے کہتی تھی کہ تم ہی مجھے انصاف دلوا سکتی ہو۔ بلا باجی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کی پسند کی شادی تھی اور شادی کے 3 مہینے کے بعد رات سوتے ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور وہ مر گئی تھی۔ ان کے شوہر دوسری شادی ہونے کے بعد بھی صدمے اور ان کی محنت سے باہر نہیں آ رہے تھے، اور یہاں مجھے انصاف دلوانے کے خواب آ رہے تھے۔ بہت ہی عجیب بات تھی، نہ تو سمجھ میں آتی تھی اور نہ ہی ذہن اس بات کو تسلیم کرتا تھا۔ 1 مہینے تک یہی سب کچھ چلتا رہا اور میں اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ باجی کی تصویر بیڈ کے کراؤن میں لگی تھی اور میرا شوہر ہاتھ جوڑ کر اس تصویر کے سامنے جھکا ہوا تھا اور باجی کا نام لے کر کہہ رہا تھا کہ باجی مجھے معاف کر دو۔ جیسے ہی میں نے یہ سب دیکھا اور سنا میں نے ساری حقیقت جان لی۔ یقیناً میری باجی کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اسی لیے ان کی روح بے چین تھی، لیکن اس طرح اندھا یقین کرنے کے بجائے میں نے تحقیق کر کے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا اور اس ٹو میں لگ گئی تھی۔ جیسے ہی مجھے موقع ملے میں معاملے کی تشویش تک کروں، اور قدرت نے یہ موقع مجھے فراہم کر دیا تھا۔
میرے شوہر ایک دن گھر سے باہر گیا اور میں نے موقع غنیمت چاہتے ہوئے بھی باجی کے کمرے کی تلاشی لی۔ وہاں پر مجھے یہ شیشی اور یہ میڈیکل کی رپورٹ ملی۔ میں نے ایک شیشی اور رپورٹ کی فائل ابو کی طرف بڑھائی۔ رپورٹ اور شیشی دیکھتے ہی ابو کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا اور وہ صدمے میں چلے گئے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی اور ان رپورٹس کے مطابق آپ کی موت نیند کی گولیوں میں بہت زیادہ مقدار میں لینے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ رپورٹس اور یہ شیشی الماری کی نچلی تہہ میں چھپا کر رکھ گئی تھی۔ پھر مزید اپنی ساس کو کریدنے پر مجبور معلوم ہوا تھا کہ 2 ہفتے پہلے ہی باجی کی بہنوئی کے ساتھ کسی بات پر بہت سخت لڑائی ہوئی تھی اور وہ معاملہ شک کا تھا۔ کسی رانگ نمبر کے میسیجز اور کالز کے آنے پہ یہ مسئلہ شروع ہوا تھا اور باجی کی لاکھ صفائیوں اور تحقیق کے باوجود بھی نمبر کا ڈیٹا نکلوانے تک کی بات کرنے کے باوجود میرے بہنوئی کا دماغ درست نہیں ہوا اور اس مطالعے کو بہت بے وفائی اور غیرت سے جوڑ کر اس نے باجی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ یہ کام کھل کر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور اس معاملے کو بے وفائی اور غیرت کے جوڑ کر اس نے باجی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ یہ کام کھل کر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو بدنامی کے خوف کی وجہ سے اور دوسرا پولیس کے کیس کے بننے کی وجہ سے ڈر سے، اس لیے اس نے خفیہ منصوبہ بنایا اور پہلے 2 دن نیند کی گولیوں کی ہلکی ڈوز اور آخر میں اتنی مقدار میں گولیاں دودھ میں ملا کر پلا دیں کہ باجی کی نیند کی حالت میں ہی موت واقع ہو گئی تھی۔ سب میں یہی مشہور ہو گیا کہ موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہ آج کل موت کی عام وجہ ہے، اس لیے لوگوں کو شک نہیں ہوا۔ لیکن میری ساس ایمبولینس کے ذریعے باجی کو ہسپتال لے گئیں تو وہاں حقیقت کھل گئی۔ میری ساس نے اسے خودکشی کرنے کا کیس سمجھایا اور میری ساس نے اور ڈاکٹرز اور ہسپتال کے عملے کو کچھ دیر دلا کر ان کا منہ بند کر دیا۔ یوں حقیقت پر پردہ پڑ گیا، لیکن بے گناہ قتل ہونے والی جان اور اس ناانصافی پر بے چین تھی اور خدا کا قانون بھی حرکت میں آ چکا تھا کہ آہستہ آہستہ بہنوئی کو اپنے کیے کا احساس ہونے لگا تھا اور وہ حقیقت، تحقیقات اور اقدامات جو ایسے پہلے کرنے سے اور اس نے بعد میں کیے تھے، حقیقت واضح ہو گئی اور وہ رانگ نمبر تھا۔ کوئی شر پسند شیطان کا دوست بس اپنے گھنٹیہ جذبات کی تسکین کے لیے مختلف رانگ نمبر پر ایسے ہی میسیجز اور کالز کرتا رہتا تھا۔ اب بہنوئی کو اپنے گناہ اور زیادتی کا احساس ہوا اور باجی سے محبت بھی یاد گئی اور وہ مجنون ہو گئے اور ساری رات جاگ کر باجی کی تصویر کو دیکھ کر بس اس سے معافی مانگتے رہتے تھے اور باجی کی روح کسی صورت معاف کرنے پر تیار نہیں تھی، اس لیے وہ میرے خواب میں آنے لگی۔ میں نے پھر حقیقت کا کھوج لگایا اور باقی ساری کہانی آپ کے سامنے پیش کر دی اور سب ہکا بکا رہ گئے۔ حقیقتیں اتنے پردوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یہ آج معلوم ہوا تھا۔ ثبوت بھی سب کی آنکھوں کے سامنے تھے اور میں بھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میری آنکھوں اور چہرے پر واضح لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ، ہمارے باجی کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور گناہ قتل ہوا تھا اور خون کبھی نہیں چھپا تھا اور اس کی حقیقت کھل کر ہی رہتی ہے۔ میں میرے بہنوئی کی حقیقت سے بھی پردہ آخر کار اٹھ ہی گیا تھا اور پھر میں پہلی فرصت میں خلا کا کیس دائر کر کے مجھے اس بوجھ نما بندھن سے آزاد کر دیا گیا اور پھر قتل میں FIR درج کروائی اور ثبوت میرے پاس موجود تھے۔ پولیس نے بھی تحقیقات کی اور ساری کہانی منوگن جیسے ہی میں نے کہی تھی ویسے ہی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اب بھاگنے کا راستہ نہیں تھا اور معافی کی بھی گنجائش نہیں تھی اور پھر انسان کو اپنے سے سوچے سمجھنے کی کیے گئے اعمال اور اپنے گناہ کبیرہ کی سزا تو ہر صورت میں ہی اس دنیا میں کاٹنی پڑتی ہے۔ اس لیے میرے بہنوئی کو بھی عمر قید کی سزا ہو گئی تھی اور اب اپنی باقی زندگی اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی گزارنی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے اپنی باجی کو انصاف دلوا دیا اور اس کے بعد کہ باجی کبھی میرے خواب میں نہیں آئے۔